ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں نا، وہ ٹاپک میرے دل کے بڑا قریب بھی ہے. میری والدہ بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتی رہتی ہیں اپنے فیس بک پہ بھی، اور ہر روز کر رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. تو میں بھی اس کے اوپر کافی بات کرتا ہوں. ابھی مجھے خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے بھی ایک دو اینکرز جن کی کافی اچھی فالوئنگ ہے، انہوں نے بھی اس پہ بات کی. لیکن میرا اینگل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں یہ اینگل جس سے لے کے چل رہا ہوں وہ اینگل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فیملی یونٹ تار تار کیسے ہو رہا ہے. تار تار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سب سے پہلے شادی سے پہلے لڑکی کے مائنڈ میں یہ ڈالا جاتا ہے، اور پہلے میں فیملی کی بات کروں گا، پھر میں آؤٹ سائڈ ان سائڈ ایفیکٹس کے بعد آؤٹ سائڈ ایفیکٹس کی طرف آؤں گا کہ باہر کے کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں. تو اب لڑکی کے ذہن میں پہلے سے ڈالا جاتا ہے تمہاری شادی ہوگی، تمہاری ساس ہوگی، ایسے ساس نہیں کوئی جن ہے، اور پھر تمہاری نند ہوگی یعنی کہ کوئی گند ہوگی، پھر تمہارے دیے ہوں گے. اور ہماری ساسوں کے مائنڈ وہ تمہاری بہو آئے گی، بہو یعنی کہ وہ جن ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بہو آئے گی تو وہ تمہارے بیٹے کو تم سے جدا کر دے گی. مطلب ہمارے یہاں پر پروگرامنگ، اس کا NLP کی زبان میں پروگرامنگ کہتے ہیں. پروگرامنگ کیسے کی جا رہی ہے پورے معاشرے کی کہ بھئی یہ نند، ساس، بہو یہ کوئی دنیائی مخلوقیں ہیں، یہ اور طرح کی مخلوقیں ہیں، اور یہ الگ کے رشتے ہیں. اگر یہ سمجھایا جائے، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میری بیٹی ماشاءاللہ 15 سال کی تھی، تو میں اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا، تو میری بلکہ وہاں بھابھی بیٹھی ہیں، ان کو تھوڑا سا برا بھی لگا میری یہ بات پہ. میں نے کہا تھا، میں کہا بیٹا آپ کی انشاءاللہ جب کا شادی ہوگا نا، تو آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے، اور آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ وی ایز پیرنٹس ول سیز ٹو ایگزسٹ فار یو. آپ کے ماں باپ ہم نہیں رہیں گے، آپ جہاں جاؤ گی وہ آپ کے ماں باپ ہوں گے، وہ آپ کا گھر ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں میں جانتا ہوں اس کے اوپر بہت سارے لوگ کمنٹ دیں گے، جو کہ اکثر میری بھابھی نے بھی یہ کمنٹ دیا، کیا مطلب ہے شادی کے بعد ماں باپ مر جاتے ہیں؟ نہیں، ماں باپ نہیں مرتے، نہ لڑکے کے مرتے ہیں نہ لڑکی کے مرتے ہیں. لیکن عزت دینے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے، عزت لینے کے لیے بھی عزت کرنی پڑتی ہے. سو آپ جب تک عزت کریں گے نہیں، اگر میری بیٹی وہاں جا کر اس بندے کو اور اس کے ماں باپ کو عزت نہیں دے گی تو وہ مجھے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. سو پہلی چیز ان کو یہ بتانا کہ بیٹا وہ ماں ہے، وہ بھی ماں ہے، وہ ساس نہیں ہے، وہ ماں ہے، وہ سسر نہیں ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہیں. وہ بہو جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ نند نہیں، وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ کانسیپٹ، اور بلکہ ہم یہ کون ہو سکتی نہیں بلکہ بہن ہے. میں تو آج تک یہ نہیں سمجھا کہ ان لا کا کانسیپٹ کیا ہے. مدر ان لا، مدر از اے مدر، وائی ان لا، یہ کون سا قانون ہے؟ سو پہلے تو ہمارے یونٹ یوں تباہ ہو رہے تھے. یہ ہے انٹرنل میکنزم جو ہمارا نانیاں، چاچیاں، دادیاں، پھوپھیاں، خالائیں جو ہے نا، وہ ماموں، چاچو، یہ سب جو بھر رہے ہوتے ہیں کان. اس سے اب باہر نکلتے ہیں تو ہمارا سیکنڈ سرکل شروع ہوتا ہے، جو کہ بڑی خوفناک سرکل ہے. ہمارے میڈیا کا سرکل، ڈراموں کا سرکل. میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، ہمارے کسی چینل پہ چلنے والا کوئی ڈرامہ یا مارننگ شو، فیملی تو کیا میں اکیلا بیٹھ کے دیکھنا شاید مناسب نہ سمجھوں. اور اس پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ابھی میں نے ریسنٹلی سنا کہ ایک ڈرامہ تھا جس میں رضائی بہن بھائی کی شادی کرا دی گئی، اور بعد میں شاید انہوں نے ان کی طلاق بھی کرا دی ہوگی کہ جی انفارمیشن نہیں تھی، پتہ نہیں تھا تو ہم نے طلاق کرا دی. بھائی اس موضوع پہ ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ کوئی ریئل لائف واقعہ تھا؟ اور اگر ریئل لائف واقعہ بھی تھا تو میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ جو نہیں جانتے ان کے علم میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایسے شعراء تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت غلیظ قسم کی نظمیں لکھی. آپ تو اور میرے تک ان میں سے کچھ نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ صرف وہ چیز ہم تک پہنچاتے تھے جس میں بھلائی کا کام تھا، جس میں شر تھا اس کو نہیں پہنچایا جاتا تھا تاکہ لوگ ڈی سینسٹائز نہ ہو جائیں. اسی طرح اسی ریاست مدینہ میں غلط کار عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ. غلط کاریاں وہاں پر بھی ہوئیں، ہمیں نہیں اتنا علم، کیونکہ ان کو پبلسائز نہیں کیا گیا، ان کو فینٹیسائز نہیں کیا گیا، ان کو لوگوں کو ڈیسینسٹائز نہیں کیا گیا، بلکہ وہ چیزیں آگے پہنچائی گئیں. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ غالباً غزوہ تبوک کی بات ہے کہ ایک صحابی کے، میرے ذہن سے نام ان کا اس وقت سلپ ہو گیا، ایک صحابی کے بارے میں کسی اور صحابی نے کچھ باتیں کی. اچھا، جب وہ صحابی کچھ عرصے کے بعد وہ قصہ سنا رہے تھے تو انہوں نے قصہ سناتے ہوئے ان صحابی کا نام حذف کر دیا اور کہا کہ کچھ لوگوں نے یا کسی بندے نے ایک بات کی، اور آج تک ہسٹری میں لوگ یہ نہیں جانتے کہ کس نے بات کی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضروری نہیں تھا کہ کس نے بات کی، وہ ضروری تھا کہ کیا بات ہوئی.